اب یہ جتنے اولیاء بنے پھر رہے ہیں ڈبے جعلی پیر، اور ہر صاحبزادہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہوئے تو گدی مل گئی۔ اکثر ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل علم دین سے خالی ہوتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کے صاحبزادے بڑے معروف ہیں، وہ ایسے ملے، میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ کچھ پڑھا تو ہوگا؟ ہاں اے لیول او لیولز کیا ہے میں نے کہا نہیں میں دینی حوالے سے پوچھ رہا ہوں، نہیں اور تو کچھ نہیں، یعنی کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی مسائل نہیں پڑھے، گدی پہ بیٹھ گئے بنے بنائے۔ جیسے اب میں والد صاحب کی گدی بیٹھ جاؤں، سب والد صاحب کے مرید ہوں تو لازم بات ہے صاحبزادہ صاحب سے عقیدت رکھیں گے۔ بنی بنائی حکومت مل جائے، کیا ضرورت ہے اتنی مشقت کرنے کی کہ علم سیکھیں، گردانیں یاد کریں، مسائل سیکھیں، مخصوص اصطلاحات اور ٹرمز یاد کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری، جو کچھ کریں گے یہ ہے نا سامنے غلام بیٹھے ہوئے سب بلائنڈ فیتھ کرنے والے، سب کے سب علم دین سے خالی، ان کے درمیان چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ان سے عقیدے، بنیادی عقیدے کی تشریحات پوچھ لیں، نہیں بتا سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ پیر بنائیں کسی کو تو بہت ہی کامل شخص کو بنائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ اولیاء پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے، وہ ہے متقی۔ اور متقی ہونے کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ کو باطنی گناہوں کا پتہ ہوگا، اس گناہ کی تعریف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، پھر آپ بچیں گے، تبھی آپ گناہ سے بچ کے متقی بنیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے گناہوں کی معرفت انتہائی ضروری ہوئی۔ ہم نے تکبر کا لفظ سنا، تکبر کی شرعی تعریف کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کیسے تکبر کو دور کرنا چاہیے، حسد کیا ہے، اس کی شرعی تعریف کیا ہے، کیسے دور کرنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں، کب بدگمانی حرام اور کب بدگمانی کفر اور کب بدگمانی کرنا واجب ہوتا ہے، یہ ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے۔